دل کے بیمار ہونے کی کچھ خطرناک علامتیں بھی حضور نے فرمائی. حضور نے کچھ علامتیں کہ دل آپ کا بیمار ہے پتہ کیسے چلے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کی بیماری میں ہنسو تو سمجھ لو تمہارا دل مردہ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں لوگوں کا بھی بڑا کھاتا ہے اج انہوں فالج پہ آیا تو اج انہوں رام آئے گا. ایسی سوچ مومن کی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہو سکتی ہے. حضور فرمانے لگے کہ جب کسی کا کاروبار ڈوب جائے, کوئی ڈوب رہا ہے, اس کا کاروبار غرق ہو رہا ہے, اور ساتھ والے اور ادھر والے اور سامنے والا دکاندار ہنسے کہ چنگا ہی ہویا ہے اس کا کام فلوپ ہو گیا. یہ موبائل کی مارکیٹوں میں ایسا ہوتا ہے, ایک ہی مارکیٹ میں 70-80 دکانیں ہیں, 2 دکانیں بند ہو جائے تو باقی سارے خوش ہو رہے تھے چلو انہاں دا گاہک تے ساڈے کو آئے. رزق تو اللہ نہیں دینا ہے, لیکن اس کا عمل کیا تھا, اس نے دل میں کیا پال لیا کہ اب وہ چلا گیا اور اب آپ خوشیاں منا رہے ہیں. حضور اس کے بعد فرماتے کسی کا گھر ٹوٹ جائے, کسی کو طلاق ہو جائے اور کسی کا گھر اجڑ جائے, اس پر کوئی ہنسے اس کا دل مردہ ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اس کا دل مردہ ہو گیا, اب اس سے کلام کرنا تمہارے لیے مضر ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو جنازے پر ہنسے, جنازے پر ہنسے, اور یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے, دادا کی میت پڑی ہوئی ہے, جنازے کے فوراً بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جانا. یہ اعلان آپ نے سنا ہے؟ میرا چھوٹا سا ایک کویسچن ہے, معصومانہ سا سوال ہے کہ ابا جی کے کلوں کا یہ فنکشن ہے یا ابا جی کا ولیمہ ہے کہ کھانا کھا کے جانا؟ اس وقت تو آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور لوگوں کو یہ نصیحت ہونی چاہیے آج یہ چلا گیا اگلا نمبر ہو سکتا ہے ہمارا ہو, ہم نے وہاں پہ بھی ولیمے والا ٹچ دے دیا. اب تو اللہ معاف کرے, اللہ ماشاء اللہ, اب تو پورے چیلم کے ختم پورے میرج ہال میں ہونے لگے اور پورے جناب وہاں پہ مینیو کاٹ دیا جاتا ہے. کچھ خدا کا اس میں آپ شر کو خوف کو آپ مد نظر رکھیں, خدا کا خوف کریں کہ یہ وہ عبرت کا مقام تھا جس کو ہم نے مذاق میں بنا دیا, مذاق ہی بنا لیا. اس کے بعد حضور فرمانے لگے, ایک مسلم شریف کی حدیث نہ سنا دوں آپ کو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے کوئی گناہ کیا اور اب اس نے توبہ کر لی, رب نے بھی معاف کر دیا, رب کے فرشتوں نے بھی معاف کر دیا. اب اگر اس کو کوئی بندہ اس کا گناہ یاد دلوائے کہ ہاں تو وہ تھا, تو یہ کرتا تھا, تو یہ کرتا تھا, تو حضور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تب تک رب اس کو موت نہیں دے گا جب تک رب اسی گناہ میں اس کو مبتلا نہ کر دے. اب ذرا تھوڑا سا غور تو کیجئے کہ کبھی ہماری بہو کے ساتھ لڑائی ہو گئی, دماد کے ساتھ اختلاف ہو گیا, ہمارے دکان کے لڑکے کے ساتھ اختلاف ہو گیا, پڑوسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور پھر بعد میں صلح بھی ہو گئی, 1 سال کے بعد دوبارہ پھر لڑائی ہوئی, تو کیا پچھلی بات یاد کرانی چاہیے تھی؟ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے, ہم تو وہ اس کے بچپن کی باتوں سے شروع کرتے ہیں, تو یہ بھی کرتا تھا, تو وہ بھی کرتا تھا. یہاں پہ حضور کیا بتاتے ہیں کہ جس نے اس کا پچھلا گناہ یاد کروایا, یار جب رب معاف کر چکا, رب کے فرشتے معاف کر چکے, رب کا عرش فرش معاف کر چکا, تو بھی چل معاف کر دے, تو بھی اپنا دل نرم کر دے. ہم نہ صلح کرتے ہیں, دل صاف ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دل صاف کرنا چاہیے نا. دل دریا سمندروں ڈونگے, اب دل کی صفائی کرے, دل کی صفائی میں. لیکن یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ بس میں ہی اچھا ہوں اور کوئی اچھا ہے ہی نہیں. تصوف اور طریقت اور صوفیزم کا یہ مزاج نہیں ہے. صوفیزم یہ کہتے ہیں کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو, میں تے بندہ چور, او جدا خلقت کلمہ پڑھ دی, او محمد ہور. اپنے دل کی صفائی کی طرف دھیان دے. اور دوسری آخری بات یہ ہے کہ دل میلا کچیلا ہو نا, دل میں بغض ہو, حسد ہو, کینہ ہو, آپ ساری رات بھی نفل پڑھیں تو وہ نفل آپ کو فائدہ. دل صاف ہو, عبادت تھوڑی ہو, وہ تھوڑی عبادت بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گی. دل صاف ہو, عبادت تھوڑی ہو, وہ تھوڑی عبادت بھی آپ کو بڑا فائدہ دے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. واخر دعوانا